لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
کوئی نہ آن بچاوے گا سارے آخنا اللہ ربی 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 لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ
جیسا کہ آپ تمام احباب آج ایک عظیم سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت، میری مراد وادی گنا بلکہ ضلع کوٹلی کے ایک عظیم شخصیت آج ہم سے جدا ہو رہی ہے، جناب انکل چودھری محمود گجر صاحب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سگچو تو ہم اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے جتنے بھی خاندان کے، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب، ان کے بیٹے اور جتنے بھی لائقین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب عزیز شام، اب میں بلا تاخیر تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد نعیم صاحب کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جتنے بھی احباب دائیں بائیں یا آگے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ صفوں میں تشریف لے جائیں۔ جتنے بھی احباب آپ کی مہربانی ہوگی اور احباب زیت شام اب میں مائک جو ہے علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں اور آج میرے پاس وہ وقت وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں انکل محمود صاحب کے بارے میں کہوں۔ آپ اپنی مثال آپ تھے،
آپ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، آپ غریبوں کے لیے اپنی مثال آپ تھے، آپ یتیموں کے لیے اپنی مثال آپ تھے۔ اور جب آپ آخری بار راولپنڈی کے لیے سفر کرنے لگے تو میں پاس تھا، گواہ تھا، کہنے لگے حافظ صاحب موت تو آنی ہے، لیکن آج ایک دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے رمضان المبارک میں موت عطا فرما دے۔ آج ان کی یہ خواہش پوری ہوئی ہے احباب CH، آج وہ اپنے سفر کی طرف رواں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اگلی منزل ہے وہ آسان فرمائے، اور ان کے دوستوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے احباب کو اور ان کے گھر والوں کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اب میں مائک بلا تاخیر جناب عزت امام غور بھائی انکل محمود صاحب کے ترینہ ساتھی جناب پروفیسر محمد شفیق صاحب کے حوالے کرنے کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ کہتے ہیں شریک بزم دل بھی ہیں، پھول بھی، چراغ بھی، مگر جو جان انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا؟ سکوت میں بھی اس کی ایک ادائے دل نواز تھی، وہ یار کم سخن کئی حقائقیں سنا گیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا اس ریاض بہر میں کہ ایک پھول سارے گلستان کی آبرو بچا گیا۔ علماء کرام، شرکائے نماز جنازہ، ہم سبھی احباب آج ایک عظیم خوبصورت شخصیت، خوش اخلاق، خوش مزاج، مہمان نوازی کے اندر اپنی مثال آپ، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگوں کے درمیان ایک محبت کی، ایک پیار کی وجہ، علاقے اور خاندان کے درمیان اتفاق کی وجہ جناب محمود گجر صاحب، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب کرے۔ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں سب سے پہلے میں چودھری شمس صاحب، ان کے بھائی چودھری معروف صاحب، بیٹے عاصم صاحب، محسن صاحب، اور ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محبوب صاحب، جناب چودھری خادم صاحب اور دیگر تمام لوائقین۔ ان کے نام لینا یہاں ممکن نہیں، ان کے دوستوں میں چودھری ظفر صاحب، لالا بشیر گورسی صاحب، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں اگر نام لینا شروع کروں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے، چونکہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ چودھری محمود صاحب آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور آپ ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ دوستان گرامی، یہ قدر عبدالامیر قادری صاحب نے آپ کے سامنے ان کی صفات کا ذکر کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان کا باطن ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، اس کی خبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہوتی ہے، اور وہ بات لوگوں پہ عیان تب ہوتی ہے جب انسان کا آخری سفر ہوتا ہے۔ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں چودھری محمود صاحب، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو جمعے کا دن نصیب کیا۔ علماء یہاں موجود ہیں، حضور نے فرمایا جس کو جمعے کا دن نصیب ہوتا ہے وہ شخص فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا جس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور دلیل اور ثبوت اور آپ کا یہ آخری انجام، آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا وہی ہے جس کا انجام اچھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اسی طرح کی موت جس پہ دنیا ایک دلیل کے طور پہ ہمارے سامنے اپنا بیان دیتی ہے کہ فلاں کچھ اخلاق ہے، کچھ مزاج ہے، لوگوں کے درمیان محبت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات لوائقین کو صبر عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علماء کی بڑی یہاں فہرست موجود ہے، سیاسی سماجی رہنمائی یہاں موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سبھی احباب کو اپنے اپنے وقت پہ ٹائم دیا جائے، اور ان احباب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ مختصر وقت میں صرف اپنی حاضری ان کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کریں۔ میں گزارش کروں گا فیصل طارق صاحب آپ نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ فیصل طارق صاحب مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت انتہائی قلت ہے،
بندے پہلے تو پیتا ہر بندہ محبت نے نال درود پاک پیش کرو تساں اور میں سب اس واسطے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مرحوم واسطے اج جتنا ہوئی سکا ہے اتنا زیادہ تو زیادہ سالے ثواب پیش کرو کوئی بندہ خاموش نہ رہے ہر بندہ محبت نال درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ تعبیر ان کا سایہ قائم رکھے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں آئیے میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں توجہ رکھنی ہے بڑا خوبصورت شعر پڑھنے جا رہا ہوں بڑی خوبصورت دعا دینے جا رہا ہوں کہ جنت میں مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا ہر بندہ محبت نہ پڑھ لو پڑھو لا الہ او جدو مرا تے جتے والا دل ہو یار حوالے رب میلے چار نالے اس دن مبارکیوں سے جس دل پھر ملا بہت شکریہ میں درخواست کروں گا صوفی محمد سلیمان صاحب آپ 2 منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش کریں صوفی محمد سلیمان صاحب ابھی ایک اطلاع آئی ہے میرا ایک پڑوسی جو محمود صاحب سے سبزی لے کر فروخت کیا کرتا تھا آج صبح سحری کے ٹائم وہ اٹھا ادھر کی تیاری کرنے لگا تو اس کو سانپ نے ڈانس کیا میرے پاس آیا میں تھوڑا دم کیا پھر اس کو زیادہ تکلیف ہو گئی میر پر میں چلا گیا ابھی چلائیے 1 منٹ میں کہ اس کے بعد انتقال ہو گیا بچہ تھا بالکل 20-22 سال اللہ کا نظام ہے
पढ़िए ला दिन जुमेदार दिनाती है अफजल साल विच है शान रमजान बकरी आया चार किताबा रहमान वल उन्हां विच है इससे कुरान बकरी एक लख दे 24,000 कमली वाले मोहम्मद दी शान बकरी एक जवान मौत है तो ते तकदियां गुम होया सिक्का सल्तनत शाह ईरानियां लोकां दे हवा विच लोकां उड़दा वेखिया ए तख्त शाह हज़रत सुलेमानिया ते दिल्ली कालियाबाद थी नाल अकबर कौन सा बचिया इना बरतानिया दा ओ मरना हक ज़बान विच शक कोई ना ए पर सख्त अफसोस जवानिया दा परिदान दुखा दे दफ्तर ना खोल खोलिया और सजन हित दे दुश्मन हजार फिरदे वेख गुल दे फुल हथ लाया हथ एक दे कंडे आजार पुड़ के ते कजला पाया जी जहाल दे देखने ओए उल्टे अखियां संसार उड़ गए ओए मोया कौन ज़मान याद करे जेड़े जिंदिया करियो बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि चुल्ली मां छोड़े वाली ते कख न छड़े उस पल्ले हो शाला किसे दा यार न बिछड़े यार न थेवन कल्ले हो असां सुहेड़े विच जुदाइयां सदमे उत्ते थल्ले हो यार नसीर की रुसके टुरिया ते उजड़े शहर मोहल्ले हो। मैं दुआस करूंगा अल्लामा हाफिज मोहम्मद अवैस साहब आप माइक पे तशरीफ लाएं, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आने वाले तमाम मुकर्रीन से कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश करें। एक बड़ी तवील तादाद है, हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबीय्यि अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला किबला महमूद साहब इनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सामीन मोहतरम कुरान में फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा कि तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेगी चाहे तुम मजबूत किलू में ही क्यों ना हो।
موت جو ہے وہ تمہیں پا لے گی چاہے تم کیوں مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. تو بڑی خوش قسمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجی محمود چودھری محمود صاحب پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا, زندگی بھی خوشحال عطا فرمائی, پھر زندگی کے آخری ایام میں بیماری جیسی نعمت عطا فرمائی. بیماری جیسی نعمت, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بیماریوں سے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. تو اللہ سے امید خیر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال زندگی عطا فرمائی. خوشحال زندگی کے بعد بیماری جیسی نعمت سے گناہ کو مٹایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا خوبصورت مہینہ, اور پھر رمضان کے بعد جمعہ مبارک جیسا خوبصورت دن عطا فرمایا. حدیث مبارکہ میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جو انسان جمعے کے روز وفات پاتا ہے وہ حساب و کتاب سے بری ہوتا ہے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں فوت ہوتا ہے وہ حساب و کتاب سے بری ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ دونوں نعمتیں اکٹھی کر دی کہ رمضان بھی عطا فرمایا اور جمعہ المبارک بھی عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے. جزاک اللہ. چونکہ چودھری محمود صاحب نے بھرپور سیاسی اور سماجی اپنی زندگی گزاری ہے, آپ کے بہت سارے دوست جن کا سماج کے ساتھ سیاست کے ساتھ تعلق یہاں موجود ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میں درخواست کروں گا سابق امیدوار اسمبلی جناب چودھری محمد رشید وانیہ صاحب آپ تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. رشید وانیہ صاحب اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. آج جس شخص کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے, سچی بات ہے آج الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کوئی بات کروں. چودھری محمود ایک عظیم شخصیت کا نام تھا, ایک اعلیٰ اخلاق کا مالک, وفاؤں کا پیکر, اعلیٰ مہمان نواز, اور جس کے ساتھ چلا, جس کے ساتھ کھڑا رہا, چٹان کی طرح کھڑا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے الفاظ اس شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتے, لیکن میں رب کریم سے دعا کروں کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو بخشی ہے, جس طرح علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ پہلے خوشحال زندگی اور اس کے بعد بیماری, اور بیماری کے بعد جمعہ المبارک کا دن, اور پھر آج یہ مغفرت کا عشرہ رمضان مبارک کا یہ دن. تو میرا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین ہے, کامل ایمان ہے کہ میرا بھائی جنتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب خوش نصیب ہے کہ ہم ایک جنتی کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے. دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے بھائی کی مغفرت اور بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. میں بلا تاخیر درخواست کروں گا چودھری محمد حنیف کھٹانہ صاحب آپ تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. چودھری محمد حنیف کھٹانہ صاحب اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مائک پہ تشریف لاتے ہیں. سامعین سے گزارش ہے کہ یہاں بھی خاصی جگہ ہے, اس سے ہٹ کے آپ اس سے پیچھے مسجد کی جانب پہ جگہ ہے, اگر یہاں جگہ کم پڑے تو آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کی جانب تشریف لے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بہت ہی عزیز نماز جنازہ میں شریک ہوں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھے مہینے میں اور ایک اچھے دن کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا. میں جس دن سے میری ان کے ساتھ رشتہ داری تھی, میرے بھائی میرے مفتی صاحب بھائی تھے, کزن تھے, جس دن سے ہمارے رشتہ داری بھی تھی. اور محمود صاحب کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں لوگوں کہ محمود ایک جاندار آدمی تھا, ایماندار آدمی تھا. اس نے اپنی بزنس کے دوران بھی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنی جو ہے بزنس جو ہے وہ بھی کی اور حق لال کا رزق کمایا. ہم دوستوں میں
جہاں تک اس کے ساتھ ہمارا تعلق رہا، انتہائی مہمان نواز تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ میرا اور محمد مطلوب انقلابی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے، ان کے ساتھ ان کا اتنا تعلق تھا کہ جس طرح ایک بھائی کا ایک بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا اگر کسی کے ساتھ محمود صاحب کی کوئی کسی کے ساتھ لین دین کی یا ان کے ساتھ کوئی کسی والے سے کوئی ہو تو ان کو معاف کر دینا، اگر لین دین کی بات ہے تو ان کے قبیلے میں ان کے بھائی موجود ہیں، آپ ان سے لے لیں، لیکن آپ سب یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ محمود صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں پچھلے دن میں چودھری غنی اکبر صاحب یہاں تشریف لائے تو خادم صاحب کو انہوں نے کہا کہ میرا خواہش ہے کہ چوئی صاحب میرے گھر کہاں ہے، ہم واپس آئے تو اتنا خوش ہوا تو چوئی صاحب کو کہنے لگا جی کہ میں تو بیمار ہوں تو آپ دعا کریں، انہوں نے کہا کوئی نہیں یار اللہ رحمت کرے گا، تو انسان کو کوئی پتہ نہیں کس وقت چلے جائیں گے، موت ایک حقیقت ہے اور اس کا ایک مقررہ وقت ہے، میرے اللہ نے انسان کے لیے موت کا ایک مقررہ وقت کیا ہے، رزق کا ایک مقررہ رزق جو اس کے نصیب میں لکھا اس کے لیے بھی ایک تعین کیا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے اندر اپنی انا کو ختم کر کے اللہ کے ہاتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرح اور اپنے سونے حبیب کی طرح اس دنیا سے باعزت طریقے سے رخصت کرے۔ میں آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ نیک کرانا صاحب سے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں درخواست کروں گا چودھری محمد محبوب صاحب اور تشریف لائیں، سر وقت میں اپنے خیالات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رخ ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سامعین محترم، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن وہ لوگ جو کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اور جو لوگوں کی تکلیف، دکھ اور درد میں پہنچنے والے، خیرات کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جناب محمود احمد ایک کاروباری شخصیت تھے، انہوں نے 25-30 سال دنیا کے مقام پر کاروبار کیا۔ جناب میاں صاحب کو آج جنازہ امن پار میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا ان کا قبول فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا جناب محمود صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں جو 2-3 باتیں محمود صاحب کے بارے میں کرنا چاہتا تھا کہ وہ جب یہاں صبح سویرے ان کا کام ہوتا تھا اور ڈونگی ڈھا کر تھوک کا کاروبار کرتے تھے، فروٹ کا کام، تو صبح جب کئی بار جو ہے وہ تنیوڑ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھتے تھے اور بعض اوقات وہ ڈونگی پہنچ جاتے تھے اور ڈونگی ڈھا کر نماز پڑھتے تھے۔ 5 وقت کے نمازی، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اچھے اخلاق کے مالک، اچھے انسان یہ جو ہے وہ بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارا علاقہ ہے، یہ جو 2-4-5 گاؤں ہیں، یہ آج محمود کی وجہ سے جو ہے وہ خلا ہو گیا ہے۔ یہ خلا جو ہے وہ بہت دیر سے پور ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ جاتا جاتا ہوں۔ بس بہت شکریہ۔ اس دوران سجادہ نشین آستانہ عالیہ ریاض شریف حضور قبلہ باجی میاں غلام جنید صاحب کا برکات القدسیہ قاری عبدالماجد صاحب آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر عبدالقیوم چوہان صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان کا نماز جنازہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یار حوالے رکھ دے لگیاں پین جتائیاں بس نہیں ہوں ساڑھا چلتا اتنے رزق موانا چاہیے۔ باجی قاسم صاحب سے وفات کا سلسلہ شروع ہونے والا، مطلوب القابی صاحب سے لے کر میرے بھائی سے لے کر اور آج میرے بھائی تک ابھی تھما نہیں۔ ہر روز میں موت سے انکار نہیں کرتا، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا۔ مجھے جب دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں کون سی گناہوں کی سزا دے رہے ہیں کہ اچھے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پیار کرنے والے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور محمود
ہم نے 55 لڑکوں میں اکٹھے گزارا. میں آگے طارق بلیار صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں 3 چیزوں کی گواہی دے سکتا ہوں محمود کے حوالے سے. ایک یہ سچ آدمی، یہ جھوٹ نہیں بولتا. دوسرا یہ غریب پرور تھا اور جس حساب سے دیتا تھا اس کے اوپر والے حصے کو پتہ نہیں چلتا تھا اور یہ حدیث میں بات کر گئی. اور تیسری بات اس کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ دل میں کسی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں رکھتا تھا. اگر غصہ آتا تھا تو بھول جاتا تھا. میں شاید باجی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، علماء اکرام یہاں تشریف فرمائیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب جس کائنات سے اچھے لوگ اٹھائے جا رہے ہوں، اچھے لوگوں کی قید پڑ رہا ہو تو اس وقت توبہ کیا کریں، استغفراللہ پڑھا کریں. اس لیے اور آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے ہم جیسے گنہگار موجود ہیں اور اچھے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت محمود جیسے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، میں فوٹو دیکھ رہا تھا مسکرا رہا تھا، جیتے ہوئے مسکراتا رہا اور آج اب جا رہا تھا بھی مسکرا رہا تھا. ہم والا ہے بہت شکریہ. میں صرف ایک منٹ کے لیے گزارش کروں گا عبدالقیوم شاکر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ایک منٹ میں دے رہا ہوں سبھی کو، کیونکہ ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ گواہی ہوتی ہے اسی بات میں. تو میری گزارش ہے کہ صرف ایک منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. انسان زندگی بھر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب الجل جلالہ مجھے زندہ رکھ تو شان سے اور میری موت ہو تو ایمان سے. میں محمود صاحب کی موت میں یہاں ہمیں دکھ ہے، یہاں میں ملال ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باجی قاسم صاحب کے بعد، مطلوب انقلابی صاحب کے بعد، ایک بہت بڑے سالے کے بعد آپ محمود صاحب ہم سے جدا ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب کرے اور واقعین کو صبر و شکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اس دوران ہمارے معزز مہمان جناب محمد ولید انقلابی رقیب صاحب سابق امیدوار اسمبلی، آپ تشریف لائے. دکھ درد اور الم کی اس گھڑی میں آپ یہاں تشریف لائے. اللہ عزت کی ذات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بلا تاخیر آپ ہی سے گزارش کروں گا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب محمد ولید انقلابی رقیب صاحب. کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک جو ہے وہ ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. محمود گجر صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میری ایک بڑی طویل ان کے خاندان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ اور بالخصوص ان کے ساتھ جو ہے وہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ دوستی تھی. اور جس وجہ سے یہ ہمارے گھر جو ہے ان کا آنا جانا اور ہمارا ان کے گھروں میں آنا جانا، میں جس طرح مجھ سے پہلے بھی مقررین نے، موزین نے جو ہے وہ جس طرح ان کے صفات کو بیان کیا، میں ان کی تائید کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمود صاحب جو ہے وہ بڑے کھرے، بڑے سچے اور بڑے ہی نفیس انسان تھے. اور یقیناً ایسا بندہ جب ہمارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ کوئی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کی یا ایک خاندان کی وہ کمی نہیں ہوتی، بلکہ پورے علاقے کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. میں دکھ کی اس گھڑی میں تمام لوائقین کے ساتھ اور جتنے افسردگان جس میں ہم سب شامل ہیں، میں آپ سب کے ساتھ اظہار جو ہے وہ افسوس کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ان کا جو ہے جو ان کا مقصد جس طرح جو ہے وہ ہر وہ انسان کی فکر کرنا، اس کا احساس کرنا اور اس کے کام آنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ انہی چیزوں کو لے کے اب آگے چلنا ہے اور ان کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. وما علینا جزاک اللہ. میں بلا تاخیر درخواست کروں گا میاں غلام ربانی صاحب انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میاں غلام ربانی صاحب. مجھے 2 منٹ دیے ہیں تو میں 1 منٹ لوں گا انشاءاللہ. دنیا تیرا فقیرہ ایسا بین فلان
तू हमें ते लोकी हसन ना हमें ते रोमन। 2013 में डूंगी बाजार में मैं खड़ा था तो इन्होंने इनकी दुकान के सामने खड़ा था तो मुझे इन्होंने आवाज़ दी, कहते हैं आप यहाँ अंदर छाँव में आके बैठे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। और उसके बाद इमाम गजाली ने अमाल के दो हिस्से किए हैं। अमाल एक होते हैं अमाल मज़मूम, एक होते हैं अमाल महमूद। अमाल मज़मूम वो होते हैं जिनके ऊपर लोग मजम्मत करते हैं, और अमाल महमूद वो होते हैं जिसके ऊपर हर इंसान बंदे की तारीफ करता है। और महमूद साहब इस्म बा मुसम्मा थे, हर इंसान तारीफ कर रहा है, बाकी लोगों को सारी चीज़ें ओहदा है, इक़्तिदार है, जवानी है, ये आर्जी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अखलाक एक ऐसा हुस्न है जिसको रहती दुनिया तक कोई ज़ाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह मरहूम के वफ़ीर सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए और सगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लामा इश्तियाक अहमद कादरी साहब जस्ट ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। इश्तियाक अहमद कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज्य मोहतरम चौधरी महमूद गुजर साहिब मरहूम इंतहाई खतरनाक किस्म की मूसी मार से इनको लगी होगी। कैंसर की हालत में जब बंदा नाम सुनता है तो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीमारी की हालत में मैं इनके पास हाजिर हुआ, मैंने फोन किया कि मैं आपकी बीमार कुर्सी करना चाहता हूँ, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज बाजमात इस मस्जिद में पढ़ी और उनकी मेरी मुलाकात उनके साथ मस्जिद में हुई, मुझे बहुत बड़ी गवाही है। अल्लाह मेरी इस गवाही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सजादा नशीन दरबार आलिया फैज़ाबाद दरिया शरीफ हुजूर के बला साहबजादा वाला शान साहबजादा मियां गुलाम जुनैद साहब खिजरी कादी दानिल कदर कुदसिया आपके हुक्म के मुताबिक दरबार आलिया की जानिब से ताज़ियत के लिए माइक पे तशरीफ लाते हैं जनाब अल्लामा कारी माजिद हुसैन साहब। आपसे मेरी गुजारिश है आप माइक पे तशरीफ लाएं अपने ख्यालात का इज़ाफ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हर चीज़ों ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में तशरीफ़ लाकर हमारे ऊपर जो एहसान फरमाया और जो अल्लाह की ज़ात के साथ हमें मारिफत दी, ये बड़ा एहसान है। मैं दरबार आलिया रियान शरीफ के जमीन साहिबजादान बिलखुसूस आज हमारी इस मजलिस की ज़ीनत हुजूर जनाब की बिला बाजी मियां गुलाम जुनैद कासिम कादरी खिजरी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी मौजूदगी में, चूँकि भाई महमूद साहब ये गोल्ला शरीफ से बाज़ाब्ता मुरीद थे, लेकिन मैंने इनको हमेशा दरबार आलिया रियान शरीफ के साथ अपनी कल्बी वाबस्तगी के साथ हमेशा मोहब्बतें लिए देखा, और इन निस्बतों के साथ जो निस्बतें ये दुनिया में रखते थे, आज उन निस्बतों और मोहब्बतों के साथ ये इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। यकीनन ये एक आर्जी ठिकाना था, और इस आर्जी ठिकाने से जो मोहब्बतें लेकर ये जा रहे हैं, ये बरज़खी उस अंधेरी कोठरी के अंदर हुजूर वाली कश्मीर से लेकर जितने भी औलिया कामिलीन के साथ इनकी मोहब्बतें और निस्बतें थी, वो मोहब्बतें और निस्बतें यकीनन इनको हर लहजा उस जिंदगी के अंदर काम आएगी। मैं दुआया कलिमात के साथ, चूँकि दरबार आलिया की तरफ से और बेशुमार यहाँ पर उलमाए किराम सियासी दुआमा जमी अहबाब की तरफ से मैं बिलखुसूस महमूद साहब के जुमला आइज़ा अकरबा, आपकी औलाद, आपके जुमला अकरबा और जमी दोस्त अहबाब से दरबार आलिया की तरफ से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, और आपके गम के अंदर हम सारे बराबर के शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सब्र अता फरमाए और हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मैं इज़हार तशक्कुर के लिए चौधरी महबूब साहब से गुजारिश करूँगा, यहाँ हमारे बहुत सारे अहबाब मौजूद थे, आरिफ महमूद कटारिया साहब, सऊदी अलीम साहब, ये साहब थोड़ी सीधी करो, एडवांस साहब कोई साहब बंदी भी कराओ ना जी। सदाकल्लाहुल अज़ीम। दूर और नज़दीक से मेरे भाई, मेरे मौसम, मेरे इलाके की पहचान, मेरे भाई, आप और दूर दर में शामिल होने वाले भाई महमूद गुजर का
جنازے کے لیے دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ دکھ میں شامل ہوئے. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. والسلام, مہربانی, شکریہ. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ. جہت کعبہ ہے, یہ کعبہ یہاں سے ممکن نہیں ہے. تھوڑا بہت اگر فرق ہے تو وہ قابل قبول ہے. زیادہ فرق نہ ہو صفوں کے اندر, سارے احباب اپنے اپنے طور پر کوشش کریں کہ صفیں ضرور چھوڑیں. یہ سماعت فرمائیں چار تکبیر نماز جنازہ فرق کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, درود واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. 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 اللہ جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات آمین. اللہ من کلمات طیبات کا ثواب کی روح کو پیش کر سکتے ہیں. آمین.
तकलीफ से महफूज फरमा, कब्र की ज़िंदगी से महफूज फरमा, कब्र की इंतज़ार से महफूज फरमा। या अल्लाह कब्र पर करोड़ रहमतों और बरकतों का नज़ारा फरमा। या अल्लाह अपनी बरकती रहमतों से मालामाल फरमा। या अल्लाह अपने करम से मालामाल फरमा। या अल्लाह कब्र के अंदर बार बार हजूर का दीदार नसीब फरमा, हजूर की पहचान नसीब फरमा, हजूर की निगाह रहमत नसीब फरमाना, हजूर की निगाह शफ़क़त नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन कब्र के अज़ाब से महफूज और मामून फरमाना, कब्र को नूरे ईमान से मुतहहर और मुनव्वर फरमाना, कब्र को ताहत निगाह नसीब और आसान फरमाना। इलाहुल आलमीन कब्र को जन्नत के बागों से एक बाग बनाना, मेरे मौला को सिरात से गुज़र आसान फरमाना, कल क़यामत के दिन हजूर के शफ़ाअत कुबरा से बहरामंद फरमाना। या अल्लाह हजूर के शफ़ाअत वाले झंडे के नीचे जगह रहा, मेरे मौला रमज़ान मुबारक शरीफ के बाबरकत महीने को इस बाबरकत अशरे के अंदर इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह के अंदर दस्त सवाल दराज कर रहे हैं। मेरे मौला तमाम मनाज़िल आसान फरमा, तमाम सगायर कबायर गुनाह माफ़ फरमा, नेकियों के अंदर इज़ाफ़ा फरमा, अजर अज़ीम अता फरमाना। इलाहुल आलमीन इनके मुआहिदीन को पसमंज़गान दोस्त अहबाब को ये अज़ीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। या अल्लाह अपने फज़ल और करम की मरहमत अता फरमाना, सब्र जलील और अजर अज़ीम अता फरमाना। या अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाना, नमाज जनाज़ा पढ़ना कबूल फरमाना। या अल्लाह जितने लोग दूर और नज़दीक से चल के आए हैं, कदम कदम के बदले में अजर अज़ीम अता फरमाना। सबके इलाहुल आलमीन जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सबकी बख्शिश फरमा, सबके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमान बनी फातिमा गर्दावा दमरत बनी के बरकबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इलाही हर जगह तेरी अदा का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शाहे मुश्किल पेशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं रज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही गर्मी माशर से जब बढ़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब तुलने लगे हमारे नामाए आमाल, लब पे नगमा सुनले अला का साथ हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا
کوئی نایان بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نایان بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نایان بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نایان بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نایان بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نایان بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह
बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला
इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरा